واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 83۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین گوگیل غصے میں اٹھا اور یہ کہہ کر چل دیا کہ میرا اور میرے قبیلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گوگیل چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑے ہی قدم دور گیا تھا کہ حماد نے اپنے پاس کھڑے محافظ سے تیر کمان لے کر تیر چڑھایا اور گوگیل پر چلا دیا۔ تیر گوگیل کی پشت میں پیوست ہو کر آگے نکل گیا۔ ناظرین گوگیل نیچے گرا اور تڑپنے لگا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ ناظرین اسی روز حماد نے ایک خاص تقریب منعقد کی اور گوگیل کی جگہ اس کے قبیلے کا ایک اور سردار منتخب کر دیا۔ ناظرین حماد نے سب سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا محافظ مجھے واپس نہیں ملے گا، کیونکہ گوگیل نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں دبا دی ہوگی۔ ناظرین اس وقت تک ارتگین بہت دور نکل گیا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ اونٹ کو دوڑاتا رہا تھا۔ ناظرین سورج ابھرا تو اس نے اونٹ کی رفتار کم کر دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حماد نے تمام قبائل کے سرداروں کو آخری ہدایات دی اور انہیں قید کے صحرا کے قریب ایک جگہ بتا دی کہ تمام سردار اپنے اپنے آدمیوں کو وہاں لے کر آ جائیں۔ ناظرین اسی روز سب سردار اپنے قبائل کی طرف روانہ ہو گئے اور حماد بھی وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین حماد جب اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا ایک جاسوس غزنی سے آیا ہوا تھا، جس نے اسے بتایا کہ غزنی کے قافلے کی نفری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں مالدار تاجروں کی خاصی تعداد ہے۔ ناظرین اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ راستے میں لوگ اس قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح یہ قافلہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اس جاسوس کو ایسے کوئی آثار نہیں ملے تھے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا انتظام ہوگا یا نہیں۔ سلطان محمود قافلے کے ایک وفد سے کہہ رہا تھا کہ میں قافلے کی حفاظت کے لیے حجاز تک فوج کا دستہ ساتھ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ قوم کے ہر فرد کو سپاہی ہونا چاہیے۔ ناظرین قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق قافلے کا ایک وفد سلطان کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اس میں عورتیں، بچے اور مالدار تاجر بھی شامل ہیں اور آگے مزید لوگ قافلے میں شامل ہوں گے، اس لیے قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ساتھ لازمی ہونا چاہیے۔ ناظرین سلطان نے کہا کہ میں بے خبر نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے قزاقوں کے ہاتھوں لٹتے رہتے ہیں۔ میں حج پر جانے والوں کو ہر سہولت اور مدد دیا کرتا ہوں، مگر یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کہ مکہ مکرمہ تک فوج کو قافلے کے ساتھ بھیجوں۔ اتنے بڑے قافلے میں بے شمار ایسے آدمی ہوں گے جو لڑ سکتے ہیں اور شاہ سوار بھی ہوں گے۔ قافلے میں سپاہی بھی حج کو جا رہے ہیں، آپ لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جائیں، تیر کمان ساتھ رکھیں۔ مجھے اتنے بڑے قافلے پر حملے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ قافلے وہ لٹتے ہیں جن میں مسافر کم ہوتے ہیں، آپ لوگ بے خوف ہو کر جائیں۔ ناظرین جب وفد چلا گیا تو سلطان نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے، یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں، مجھے ان کی درخواست مان لینی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی کتنی ضرورت ہے، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، سرحدوں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ ابھی 2-3 دن گزرے ہیں کہ ہندوستان سے تشویشناک خبر آئی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قنوج کا راجہ جو ہمارے حملے سے پہلے بھاگ گیا تھا، ہمارے قلعے دار کے پاس آیا تھا، اس نے ہماری سب شرائط مان کر قنوج سے کچھ دور باری نامی شہر میں اپنی نئی راجدھانی بنانے کی اجازت مانگی ہے۔ میں اس سے تاوان اور باج وصول کر کے اسے نئی راجدھانی بنانے کی اجازت دے دی ہے، مگر وہاں کے 3 راجے کال نجر، گوالیار اور لاہور کے مل کر راجیہ پال کے دشمن بن گئے ہیں۔ قنوج سے پیغام آیا ہے کہ یہ راجے راجیہ پال کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں شکست دینے کے لیے ہمارے خلاف اپنا متحدہ محاذ بھی بنا لیا ہے۔ معلوم نہیں کہ ہمیں کب ہندوستان کو کوچ کرنا پڑ جائے۔ ناظرین قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ سلطان کے پاس جو وفد گیا تھا اس نے سب کو کہہ دیا کہ سب مسلح ہو کر جائیں۔ ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے قافلے کی روانگی 1-2 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اسی وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ کوئی ارتگین نام کا
آدمی جو کہ بہت بری حالت میں ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور سلطان سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کے قافلے کو ابھی روک کر رکھو۔ سلطان حاجیوں کے لیے ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے ارطغرل کو فوراً بلا لیا، وہ تو زندہ لاش بن چکا تھا۔ ناظرین، منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، وہ کھڑا رہنے کے قابل بھی نہ تھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا، اسے مشروب پلائے گئے، کچھ کھلایا گیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آنے لگے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگا۔ ارطغرل نے کہا کہ سلطان غزنی و خراسان سے معافی چاہتا ہوں، 1 مہینہ ہو گیا ہے میں اپنے پاؤں پر نہیں چلا ہوں۔ پہلے اونٹ پر سوار رہا، پھر پہاڑی علاقہ آیا تو ایک سوار سے گھوڑا چھین کر سوار ہوا اور اونٹ اسے دے دیا۔ راستے میں مزید 2 مسافروں سے گھوڑے چھینے اور تھکے ہوئے گھوڑے ان کے حوالے کر کے ان کے گھوڑے لے کر سفر جاری رکھا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی کھاتا پیتا رہا اور کسی بھی گھوڑے کو آہستہ نہ چلنے دیا بلکہ تیز بھگاتا رہا، ورنہ 1.5 ماہ کی مسافت 1 ماہ میں طے نہ ہوتی۔ سلطان نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے تم کو مجھ تک آنے پر مجبور کر دیا؟ ناظرین، ارطغرل نے کہا کہ سلطان، اگر آپ حجاز کے قافلے کے ساتھ فوج کے 2 دستے نہیں بھیج سکتے تو پھر قافلے کو غزنی سے باہر نہ جانے دیجیے گا۔ قید کے صحرا میں قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بلکہ فوج خیمہ زن ہے جسے خلیفہ بغداد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ناظرین، سلطان نے حیرت سے کہا، کیا خلیفہ بغداد کی پشت پناہی؟ ارطغرل نے کہا کہ اگر سلطان کو ایک غلام کی بات پسند نہیں آئی تو جان بخشی مانگتا ہوں، اگر خلیفہ کی پشت پناہی نہیں تو اس کے سالاروں اور حاکموں کی پشت پناہی اور مدد حاصل ہوگی، اگر یہ بھی نہیں تو اسے جھوٹ مت سمجھنا کہ تمام بدو قبائل ایک شخص حماد کی قیادت میں غزنی کے قافلے کو قید کے صحرا میں اس جگہ جہاں ٹیلے زیادہ ہیں لوٹ لیں گے اور قافلے میں موجود جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ حماد بغداد گیا تھا، میں چونکہ اس کا محافظ خاص تھا اس لیے میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ حماد پہلے خلیفہ کے 2 سالاروں سے ملا تھا، پھر وہ حماد کو خلیفہ کے پاس لے گئے تھے جہاں وہ خلیفہ سے بھی ملا۔ ارطغرل نے سلطان کو مکمل تفصیل بتا دی کہ حماد نے کس طرح اور کہاں تمام بدو قبائل کو اکٹھا کیا اور قافلے کو کہاں اور کس طرح لوٹنے کا منصوبہ بنایا، اور ان قزاقوں کی تعداد 5000 ہوگی۔ 5000! سلطان حیرت زدہ رہ گیا۔ ارطغرل نے کہا کہ اتنی زیادہ تعداد کی وجہ یہ ہے کہ حماد کے جاسوس جو یہاں آ کر قافلے کی تعداد اور تیاری دیکھ کر گئے ہیں، وہاں جا کر حماد کو بتایا کہ قافلے کے ساتھ تاجر بھی ہیں اور ہندوستان سے آیا ہوا مال بھی لایا جا رہا ہے، اور قافلے میں زیادہ تر فوجی اور لڑنے والے آدمی ہیں۔ قافلے کی نفری 1500 بتائی گئی ہے۔ ناظرین، سلطان نے کہا کہ قافلے کے ساتھ کوئی فوجی نہیں ہے، اگر فوجیوں کو فرصت ہوتی تو سب سے پہلے میں حج پر جاتا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا اور پھر بولا، میں حجاز کے قافلے کو تو نہیں روک سکتا، اگر میں خود حج پر نہیں جا سکتا تو حج کے لیے جانے والوں کی جان و مال کی حفاظت میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں حاجیوں کی سلامتی کی خاطر سلطنت غزنی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ ناظرین، سلطان بولتے بولتے رکا اور پھر ارطغرل کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تم سے تو پوچھا ہی نہیں کہ تم کون ہو اور تم جو قزاقوں کے سرغنہ کے خاص آدمی ہو، دل میں ہمارے قافلے کے لیے ہمدردی لے کر کس طرح آ گئے ہو؟ کہا، تم اللہ کے اس سپاہی کو دھوکہ دے سکتے ہو جس کے نام سے ہندوستان کے بت کانپ جاتے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل نے کہا کہ غزنی کی ایک بیٹی جو بہت بڑے دھوکے کا خود شکار ہے، وہ غزنی کی بیٹیوں کے لیے کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ وہ آبرو باختہ غزنی کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے سلطان غزنی کو پکار رہی ہے۔ میں ایک غلام ابن غلام ہوں، ترک ہوں، لیکن غزنی کی مٹی میں جنم لیا ہے۔ اس لڑکی نے جس کا نام سبیلہ ہے اور اس کا باپ آپ کی فوج میں شتر سوار تھا اور شہید ہو گیا ہے اور آپ کے ساتھ 2 بار ہندوستان بھی جا چکا تھا، اس شہید کی بیٹی نے مجھ جیسے غلام کے دل میں غزنی کی مٹی کی عظمت بیدار کر دی ہے۔ اگر سلطان عالی مقام کا دل بہت مضبوط ہے تو سنیں۔ ناظرین، پھر ارطغرل نے اپنے ماضی، سبیلہ کے ماضی اور موجودہ زندگی کی تمام تر تفصیلات سلطان کو
کو سنا دی کہ سبیلہ نے اسے کس طرح غزنی جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ سب سن کر سلطان کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئی۔ ناظرین، سلطان نے جذبات میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سالاروں اور حاکموں سے کہا کہ جس قوم کی بیٹیاں اتنی مجبوری اور بے کسی میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو مرنے نہ دیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تم اپنی ابھرتی ہوئی نسل کو گناہوں میں ڈبو دو، لیکن روایات جو خون میں شامل ہو گئی ہیں ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں۔ اور تم، سلطان نے ارطغرل کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم غلام نہیں ہو، آگے آؤ۔ ارطغرل آگے آیا تو سلطان نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم غلام نہیں ہو بلکہ ہم سب غلام ہیں، مگر اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہی مسلمان کی عظمت ہے۔ سلطان نے پرجوش آواز میں کہا کہ حجاز کا قافلہ ضرور جائے گا اور ساتھ ہماری فوج بھی جائے گی، غزنی کی سرحدوں کی حفاظت اللہ پاک کرے گا۔ یہ تو جذبات کی بات تھی کہ سلطان نے کہہ دیا تھا کہ فوج قافلے کے ساتھ جائے گی، لیکن سلطان نے فوج کو کبھی جذباتی کیفیت میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے 2 سالاروں اور مشیروں کو بلایا، غزنی کی سرحدوں کے اندرونی حالات پر اور آنے والے پیغامات کی صورتحال پر بات چیت کی اور جائزہ لیا کہ قزاقوں کی نفری اگر 5000 ہے تو فوج کتنی ساتھ بھیجی جائے۔ ناظرین، سلطان نے کہا کہ بدو گھوڑے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے لڑتے ہیں اور وہ اپنے بھاگنے کا راستہ بھی صاف رکھتے ہیں، قافلے کے ساتھ چھاپا مار دستہ اور ایک دستہ تیر اندازوں کا بھیجا جائے گا۔ اس وقت کسی کی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا تھا۔ جو دستے قافلے کے ساتھ بھیجے گئے ان کی قیادت کسی سالار کی بجائے قاضی القضاء ابو محمد کو دی گئی۔ ناظرین، قاسم فرشتہ نے مختلف مورخوں اور اپنی تحقیقات کے حوالے سے یہ 3 نام حماد بن علی، ارطغرل اور قاضی القضاء ابو محمد پورے وثوق سے لکھے ہیں۔ ناظرین، قاضی القضاء کی حیثیت آج کے چیف جسٹس کی ہوتی تھی، مذہبی امور کے فیصلے بھی وہی کرتا تھا۔ ناظرین، اس دور میں قاضی فن حرب و ضرب کی مہارت بھی رکھتے تھے، یعنی لڑنا لڑانا قیادت کرنا بھی جانتے تھے۔ ناظرین، فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود نے قاضی القضاء ابو محمد کو خاصی فوج دے کر قافلے کے ساتھ بھیجا۔ سلطان نے 30,000 درہم قاضی کو اس مقصد کے لیے بھی دیے کہ ڈاکوؤں سے لڑائی کی بجائے معاہدہ کر لیا جائے کہ وہ یہ رقم لے لیں اور قافلے کو خیریت سے گزر جانے دیں۔ سلطان کا یہ انتظام دیکھ کر قافلے میں کئی ہزار لوگ شامل ہو گئے۔ آخر قافلہ روانہ ہو گیا۔ ناظرین، قافلے کو الوداع کرنے کے لیے سلطان خود گھوڑے پر قافلے کے ساتھ بہت دور تک چلا گیا۔ یہ قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ سلطان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا اور مسکراتے ہوئے سب کو ہاتھ ہلاتا اور خیریت سے واپس آنے کی دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ ناظرین، پھر سلطان ایک بلند جگہ پر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے اس وقت اترا جب قافلے کا آخری مسافر گزر گیا۔ وہ بہت دیر تک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آخر اس کی آہ نکل گئی اور بے اختیار بولا کہ خوش نصیب ہیں یہ جو حجاز کو جا رہے ہیں، اللہ ان کا محافظ و نگہبان ہو۔ ارطغرل قاضی القضاء کے ساتھ جا رہا تھا۔ قید کے صحرا میں ایک وسیع خطہ ایسا تھا جہاں صحرائی ٹیلے دیواروں اور عمارتوں کی شکل میں کھڑے تھے۔ ان میں بعض ٹیلے ستونوں کی شکل میں تھے اور بعض ڈراؤنے سے تھے۔ ناظرین، ان کے درمیان میں سے راستہ گزرتا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی خطرناک اور بھول بھلیوں والی تھی۔ ان سے ذرا پرے حماد نے اپنا قزاقی کیمپ لگا رکھا تھا۔ یہ کم و بیش 4000 بدوؤں کی خیمہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ یہ سب لڑاکے اور شہ سوار تھے اور سب غزنی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ یہ نہایت نڈر بھی تھے، ان کا کوئی مذہب بھی نہ تھا۔ یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سردار کو لائق عبادت سمجھتے تھے اور ان سے بڑا سرداروں کے سردار کو سمجھتے تھے جو اس وقت حماد بنا ہوا تھا۔ ناظرین، ان سب کا عقیدہ تھا کہ سرداروں کے سردار پر نہ تیر اثر کرتا ہے اور نہ کوئی اور ہتھیار۔ قزاقی کو یہ سب جائز پیشہ سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں قزاقی کوئی غلط مذموم حرکت نہیں تھی۔ ناظرین، حماد کے ساتھ سبیلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر خوش تھی لیکن اندر سے کھوئی سی تھی۔ وہ قافلے کے انتظار میں بے تاب تھی اور اس وقت تو اندر سے وہ کانپ
گئی جب رات کے وقت ایک بدو نے حماد کو آ کر بتایا کہ قافلہ تو بہت بڑا ہے مگر اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آ رہی ہے۔ بدو نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ کوئی 1 کوس دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ حماد اس خطے کو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا اپنی بادشاہی سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہاں ہوائیں بھی اسی کے حکم سے چلتی، اس لیے اس نے دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ ناظرین، قاضی القضاء نے رات کو ہی اپنے کمانداروں سے صلاح و مشورہ کر کے ٹیلوں کے علاقے میں موزوں بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے اور حماد کی خیمہ گاہ کا جائزہ بھی لے لیا، لیکن قاضی صاحب نے سلطان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے لڑائی کی بجائے بات چیت کر کے معاملہ سلجھانے کا فیصلہ کیا۔ رات بھر فوج بیدار رہی۔ ناظرین، ادھر بدو حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو غزنی کی فوج کے 2 آدمی قاضی صاحب کا یہ پیغام لے کر حماد کے پاس گئے کہ آپ 5000 درہم لے لیں اور قافلے کو خیریت سے گزر جانے دیں۔ ناظرین، حماد بھڑک اٹھا اور غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولا کہ 5000 درہم؟ 5000 درہم سے تو تم میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں خرید سکتے۔ تم میری توہین کرنے آئے ہو؟ تم مجھے بھکاری سمجھتے ہو؟ ناظرین، حماد نے بدوؤں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنے قاضی سے جا کر کہو کہ میری طاقت دیکھے، کیا میں انہیں 1 درہم دے کر واپس لے جاؤں یا بیچ دوں؟ تمہارے قاضی کی ساری دولت میری ہے، تمام مال و دولت اور میری پسند کی تمام جوان عورتیں میرے حوالے کر دو اور قافلہ خیریت سے لے جاؤ۔ ایک پیغامبر نے کہا کہ حماد، اپنی طاقت پر اتنا غرور نہ کر، فرعون نہ بن، ہم درخواست دے کر نہیں آئے، دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں۔ قافلہ مال و دولت اور عورتوں سمیت یہاں سے خیریت سے گزر کر جائے گا، لیکن یہ ریت تیرے قزاقوں کے خون سے لال ہو جائے گی۔ حماد نے گرج کر کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنے خیمے میں آئے ہوئے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتا، جاؤ۔ ناظرین، پیغامبر واپس آ رہے تھے تو انہیں ارتگین ملا اور اس نے پوچھا کہ حماد نے کیا جواب دیا ہے، تو پیغامبر نے جواب سنایا۔ ناظرین، ارتگین مسکرا دیا اور ایک بلند جگہ پر تیر کمان لے کر کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، قاضی القضاء کو سلطان نے 30,000 درہم دیے تھے، لیکن قاضی نے یہ رقم ضائع کرنی مناسب نہ سمجھی۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا قزاق 5000 درہم کی پیشکش کو اپنی توہین سمجھے گا، اور یہی پیشکش کی جو دراصل ایک چیلنج تھا کہ حماد آؤ اور قافلے پر حملہ کرو۔ ناظرین، قاضی صاحب نے اپنی پیشکش کا جواب سنا تو اس نے فوج کو موزوں مقامات پر تعینات کر دیا۔ ناظرین، فوج کی نفری بھی کم تھی۔ ادھر حماد نے بدوؤں کو اکٹھا کیا اور ٹیلوں سے باہر قافلے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، قافلہ ابھی ٹیلوں والے علاقے سے باہر ہی تھا۔ حماد گھوڑے پر سوار ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک علم تھا، اس کا رنگ سیاہ تھا، ساتھ 2 محافظ تھے۔ ادھر قافلے میں لڑنے والے کچھ لوگ موجود تھے، وہ بھی اپنے اپنے ہتھیار لے کر گھوڑے اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ عورتوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے خیریت کی دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ بدوؤں کے کالے کرخ چہرے بڑے ہی ڈراؤنے تھے اور دور سبیلا ایک ٹیلے پر کھڑی تھی اور تگین ٹیلے سے اتر کر ٹیلوں والے علاقے کی طرف چلا گیا اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس طرف چلا گیا جدھر سے بدوؤں کی فوج جا رہی تھی۔ ناظرین، ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چال میں مستی تھی۔ ارتگین چپ کر دیکھتا رہا، پھر اسے حماد نظر آ گیا۔ ارتگین نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور حماد کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ ناظرین، تیر حماد کی پشت پر لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ محافظ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ارتگین نے ایک اور تیر چلا دیا۔ تیر علمبردار کی گردن میں لگا اور وہ نیچے گرا اور ساتھ ہی علم بھی نیچے گر گیا۔ ناظرین، پھر ارتگین نے دوڑ کر ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے بولا، خدا کی قسم، میں نے حماد کو مار گرایا ہے اور ان کا علم بھی گرا دیا ہے۔ غزنی کی آبرو کی قسم، بدوؤں کا علم گر پڑا ہے۔ اپنے سرداروں کے سردار کو گرا دیکھ کر اور اپنا علم بھی گرا دیکھ کر قبائلیوں میں بگدڑ مچ گئی۔ ناظرین، تب قاضی نے اپنی فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ ارتگین نے قاضی کو بتا دیا تھا کہ وہ حماد کو پہچانتا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، قاضی نے ارتگین سے کہا تھا کہ اگر وہ حملے سے پہلے حماد کو
کو مار گرائے تو بلند آواز سے اطلاع کر دے۔ اللہ نے ان کا منصوبہ کامیاب بنا دیا۔ اس کے بعد جو بدھوؤں کی حالت ہوئی ان کا بس قتل عام ہوا۔ اب بدھو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اسی کوشش میں وہ ٹیلوں کے اندر آ گئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکیں گے، مگر قاضی نے وہاں پہلے ہی اپنے تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے جو بدھو باہر کو بھاگے انہیں تعقب کر کے ختم کر دیا گیا۔ اس خاک و خون میں ٹیلوں کے اندر گھوڑوں اور زخمیوں کا شور اور چیخ و پکار میں ایک نسوانی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، ارطغرل ارطغرل۔ ناظرین، یہ سبیلہ کی آواز تھی جو ارطغرل کو بلا رہی تھی۔ اگر ایک سپاہی سبیلہ کو اٹھا کر گھوڑے پر نہ بٹھا لیتا تو سبیلہ گھوڑے کے پاؤں تلے کچلی جاتی۔ ناظرین، دوپہر تک قید کا معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ اس سے آگے قافلے کے ساتھ فوج کا ایک چھوٹا سا محافظ دستہ بھیج دیا گیا۔ ناظرین، قاضی القضاء باقی فوج کو لے کر غزنی واپس آ گیا۔ ان کے ساتھ بدھوؤں کے بے شمار گھوڑے اور اونٹ بھی تھے جن پر ان کے خیمے اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ناظرین، ابو محمد قاضی نے کہا، ارطغرل، تم غلام نہیں ہو اور تم سبیلہ غزنی کی نہیں، اسلام کی بیٹی ہو۔ اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آج میں نے بحیثیت قاضی القضاء فیصلہ کیا ہے کہ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 84 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔